علیکم، میں امداد سمرو۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھنے جا رہا ہوں جس سے عمران خان صاحب کا اصل چہرہ، یعنی نقاب کے پیچھے جو عمران خان صاحب کا چہرہ ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ عمران خان صاحب کا دوگلاپن، عمران خان صاحب کا بہروپ، عمران خان صاحب کا فراڈ اور ڈرامے بازی کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور یہ ساری چیزیں میں عمران خان کی زبانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کچھ واقعات ہوئے آج جن سے ایک بار پھر عمران خان صاحب جو ہے ان کی منافقت اور ان کا بہروپ کھل کر سامنے آ گیا ہوا ہے۔ ایک عمران خان صاحب کی درخواست ہے، ایک اسرائیل کے اخبار میں عمران خان صاحب کے متعلق ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب کی اپنی گفتگو ہے۔ یہ تینوں چیزیں، یعنی اس میں اسرائیل والا معاملہ اگر ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، وہاں کا اخبار ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ہم یہودیوں کے لاڈلے ہیں، ہمارے وہ کیا ہے داماد رہے ہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب اگر پاکستان کے اقتدار میں آئیں گے تو اسرائیل کے اور پاکستان کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ دعویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لیکن اتنی حقیقت ہے کہ خان صاحب کے تعلقات آج بھی جمائما گولڈ سمتھ کے ساتھ اچھے ہیں، ہونے چاہیے، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ وہ ان کی سابقہ بیوی ہیں، آج بھی ان کے بیٹے اپنی ماں کے پاس رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی وہ بیٹی جن کو عمران خان صاحب نے کبھی بھی اون نہیں کیا، یعنی اعلانیہ اون نہیں کیا، ویسے کر دیا ہوا ہے، وہ بھی ٹہریان، وہ بھی ادھر جمائما گولڈ سمتھ کے پاس رہتی ہیں۔ تو ان کا تعلقات اچھے ہونا، اس میں کسی کو کوئی، ان کا ذاتی معاملہ ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر ان تعلقات کی وجہ سے عمران خان صاحب کے نقاب اتر جائیں کہ یہاں پر اسلاموفوبیا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھریں، لیکن دوسری طرف وہ اسرائیل جو فلسطینی بچوں کو ذبح کر رہا ہو، جو بمباری کر رہا ہو معصوم بے گناہ فلسطینیوں کے اوپر، وہ یہ سمجھے کہ جی یہ صاحب جو ہیں یہ آئیں گے تو ہمارے پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر وہ فیملی جس کے لیے کہا جا رہا ہے اخبار کی طرف سے کہ کیونکہ عمران خان نے وہاں شادی کی تھی تو اس لیے ان کے تعلقات اسرائیلیوں سے یا یہودیوں سے اچھے ہو سکتے ہیں، تو اس فیملی کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کے تعلقات آج تک اچھے۔ صادق خان صاحب جو ہیں، جو میئر ہیں لندن کے، جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کے مقابلے میں عمران خان کے سالے صاحب جو تھے، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب طلاق دے چکے ہوئے تھے، کافی سال ہو گئے تھے طلاق دیے ہوئے جمائما خان کو، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے زیک گولڈ سمتھ کی جا کر وہاں الیکشن کیمپین چلائی تھی، ایک مسلمان کی نہیں چلائی تھی۔ یہ بھی عمران خان صاحب کا ذاتی معاملہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ایک اخبار یہ پھر کلیم کرے، اسرائیلی اخبار، کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے آنے سے بہت فرق پڑے گا، پازیٹیو فرق پڑے گا ہمارے تعلقات پر، اور اسرائیل کے لیے عمران خان صاحب موزوں ترین شخصیت ہے، تو یہ دعویٰ وہ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو ثابت کرنا ہوگا کہ جی عمران خان اسرائیل کے لیے موزوں ترین شخصیت نہیں ہے۔ خیر، اب ایک تو یہ بات جو ہے وہ ایک اخبار کا دعویٰ ہے، تو اب اس میں یہاں پر بھی عمران خان صاحب کا دوگلاپن بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، بالکل زبردست وہ ہے، لیکن اگر آپ ایک اسرائیل کی اپنا مسلمان کے مقابلے میں اگر آپ ایک یہودی کی سپورٹ کریں گے تو لوگ سوال کریں گے۔ میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان کی کوئی آزادی حاصل ہے کہ وہ باہر لندن میں، امریکہ میں کس طرح کی جو ہے لابیز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے، لیکن پھر عمران خان جو دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ دعوے جو ہیں یہاں کھل کر ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ خان صاحب کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ پھر ان کے اوپر الزامات بھی ہیں فورن فنڈنگ کے، کہ یہودی کمپنیوں کی فنڈنگ، انڈین کمپنیوں کی فنڈنگ، وہ تو الزامات نہیں ہیں، وہ تو ایک ثابت شدہ فیصلہ آ گیا نا الیکشن کمیشن کا، تو وہ تو ایک ثابت شدہ امر ہے کہ اور انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہاں جی وہ تو ہم نے چیریٹی کے لیے فنڈز کیا تھا، اور وہ چیریٹی کے نام پر فنڈ جو ہے وہ شوکت خانم کے نام پر یا کسی کے نام پر فنڈ وہ آ گیا تحریک انصاف کے پاس۔ لیکن یہ سارے معاملات کو میری صحت پر اتنا اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب۔ اچھا، اب ایک اور چیز، عمران خان نے جن ترامیم کو چیلنج کر رکھا تھا اور امرتا بندیال کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے، ملی بھگت کر کے، نیب کی جو ترامیم جو پارلیمنٹ نے کی تھی، پارلیمنٹ کا رائٹ تھا، اور پارلیمنٹ نے اچانک آ کر نہیں کی تھی، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے کے اوپر تھا یہ معاملہ۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اچانک آ گئے، انہوں نے کہا جی لو جی ہم رگڑے جا سکتے ہیں تو لہٰذا ہم نے اب ترامیم ختم کر دی۔
بھائی آصف زرداری 14 سال جیل کاٹ چکے ہوئے ہیں، اور کتنا کوئی اس کو جیل میں رکھ سکتا ہے؟ فریال تالپور جیل کاٹ چکی ہوئی ہے، مریم نواز جیل کاٹ چکی ہوئی ہے، نواز شریف 2 بار جیل کاٹ چکے ہوئے ہیں، شہباز شریف 2-3 بار جیل کاٹ چکے، حمزہ شہباز جیل میں گئے، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، خورشید شاہ، آغا سراج درانی، شرجیل انعام میمن، کتنوں کے نام لیں، سب جیل کاٹ چکے ہوئے، احسن اقبال، خواجہ آصف، سب جیل کاٹ چکے ہوئے، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناءاللہ، کون نہیں ہے اس حکومت میں شامل جو جیل نہ کاٹ چکا ہو؟ کسی کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ پرویز مشرف نے خود کہا کہ بھائی میں نے جو نیب بنایا تھا وہ صرف اور صرف خرچے اس پر ہو رہے تھے، وہ جو احتساب کہا نیب جو تھا اس میں صرف خرچے ہو رہے تھے، اس میں ثابت کچھ نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا مجھے مجبوراً NRO کرنا پڑا۔ NRO کا الزام محترمہ بینظیر بھٹو پر ہے، NRO تو پرویز مشرف نے کیا تھا بیسیکلی، اور پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد اس سے پڑی تھی۔ میں اس میں بحث کر سکتا ہوں، کوئی بھی فن خان آ کے میرے سامنے بیٹھے، یہ جو NRO کو نیگیٹو لیتے ہیں نا، ہٹا کے دکھا تھا کوئی پرویز مشرف کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے پاکستان واپس آنے کے علاوہ کوئی ہٹا کے دکھاتا۔ نواز شریف صاحب نے ایک بار ٹرائی کیا، شہباز شریف صاحب 2 بار پاکستان آنے کی کوشش کر چکے تھے، انہوں نے لپیٹ کے واپس بھیج دیا تھا۔ تو بعض اوقات کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو لینے پڑتے ہیں۔ خیر، تو یہ صاحب جو ہیں اس کو ترمیموں کو چیلنج کر لیا انہوں نے، اور وہ جو ترامیم بعد میں، یعنی میں بیسیکلی جو میں پس منظر دے رہا تھا کہ سیاسی پارٹیاں یہ بھگت چکی ہوئی تھی سارا کچھ، اس لیے انہوں نے کہا کہ یار ہم تو بھگت چکے، کوئی اور آ کے بھگتے گا، عمران خان کی باری بھی آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ترمیمیں کر کے نیب کے کم از کم ڈنگ تو نکالیں نا، یہ لامحدود اختیارات تو ختم کریں۔ یہ صاحب دوڑے گئے کہ جی مجھے نیب کی ترامیم ختم چاہیے، ختم ہو گئی جی، کل ختم ہو گئی، کل وہ ترامیم بحال ہو گئی۔ اب عمران خان کا موقف ہے کہ جی یہ جو ترامیم ہے یہ NRO پارٹ 2 ہے، اور یہ ترامیم اپنی چوریاں بچانے کے لیے ہے۔ ابھی تک شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، کوئی ان ترامیم کے سے فائدہ اٹھانے عدالت نہیں پہنچا۔ سب سے پہلے فائدہ اٹھانے عمران خان صاحب پہنچے، منہ سے جھاگ ٹپک رہی ہے عدالت میں بات کرتے ہوئے، چوریاں اپنی، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا دنیا جہان میں، اور ادھر یہ بات کر رہے ہیں، بہروپ چیک کریں، فراڈ چیک کریں، اور دوسری طرف صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک درخواست عدالت میں دائر کر دیتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ترامیم آ گئی ہیں، اور ان نیب ترامیم کے تحت یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں 100 ملین پاؤنڈ کا، 190 ملین پاؤنڈ کا، کیونکہ اپنا کابینہ سے منظوری لی گئی تھی، تو کابینہ کے فیصلے کا تحفظ حاصل ہے۔ اول تو یہ کہ کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی تھی، یہ ایک اور بڑا فراڈ تھا۔ کابینہ کو بند لفافہ دکھا کر کابینہ سے زبردستی انگوٹھا لگوایا گیا تھا، اور کابینہ کے اراکین گواہی دے چکے ہیں کہ جی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہم مان بھی لیتے ہیں کہ جی نیب کی ترامیم کے تحت کابینہ کا ہونے والا فیصلہ جو ہے وہ قابل گرفت نہیں ہے، اور آپ کے ہاتھ صاف ہے، تو آپ ترامیم کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ مقدمہ لڑیں، آپ میرٹ کے اوپر جائیں نا، فارن فنڈنگ کیس ہو، پارٹی الیکشن کا معاملہ ہو، توشہ خانہ کیس ہو، جتنے عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات بنے ہیں اب تک کسی ایک مقدمے کو عمران خان نے میرٹ کے اوپر نہیں لڑا۔ یہ بھی میرٹ کے اوپر نہیں لڑ رہے، معافی NRO مانگ رہے ہیں، جس کو NRO اوپرا کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میرا مقدمہ ختم کرے نا، ترمیم آ گئی ہے۔ اچھا ترمیم کون سی؟ جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چوریاں معاف کروانے کے لیے کی گئی ہے، تو معاف کروانے چوری کون پہنچا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب، کہ میں نے 458 کے نال ملک ریاض سے رشوت میں زمین لی، ارباں روپے لگوا کر ملک ریاض کے اس کے اوپر یونیورسٹی کی عمارت بنوائی، اور ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ دے دیے، یہ میری چوری ہے، میرا ڈاکہ معاف کر دیں کیونکہ ترمیم آ گئی ہے۔ بس اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے انسان؟ اس سے بڑا نہیں نہ ہو سکتا۔ ایک اور بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں نیب نے جو 1999 سے 2017 تک صرف 290 ارب روپے ریکوری کی تھی نیب نے، جبکہ ہمارے 3 سال کے دور میں 480 ارب روپے اکٹھے کیے تھے نیب نے۔ آگے چل کر کیا کہتے ہیں؟ فراڈ چیک کریں اس بندے کی، دوگلا پر۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ جی نیب تو میرے ماتحت تھا ہی نہیں، نیب تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت تھا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ تو کرپشن کے خلاف ایکشن لینے نہیں دے رہے تھے۔ او بھائی مطلب کس کو الو بنا رہے ہو آپ، یا خود بن رہے ہو؟ میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا، کنٹرول کر گیا ہوں کہ اگر تو
نیب جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت تھا تو 480 ارب کا کریڈٹ باجوہ کا ہے نا، پھر ہمارا دور کہاں سے آ گیا؟ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ، تو وہ جی باجوہ صاحب تو نیب کو کام ہی نہیں کرنے دے رہے ہوتے تھے، اور نیب کے چیئرمین جاوید اقبال مجھے کہتے تھے کہ باجوہ کام نہیں کرنے دے رہے۔ وہ بھائی جاوید اقبال وہ غلیظ آدمی، گھٹیا آدمی، ویڈیو ہے جس کی ابیوز کرتا تھا عورتوں کو، جنسی ہراساں کرتا تھا عورتوں کو، لاپتہ افراد کی جو ہم ان کو بیوہ کہیں، اس کو ہاف ویڈو کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، آدھی بیوہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے شوہر زندہ ہیں کہ مر گئے۔ یہاں میں جو مسنگ پرسن سے ان کی بیواؤں کو یہ ابیوز کرتا تھا، کہتا تھا اتنی خوبصورت ہو تمہیں اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اتنا یہ بندہ تھوڑا ہوا جس کو کہتے ہیں، آج بھی مسنگ پرسن کمیشن پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بات کر رہا ہے، ہمارے سامنے غصہ دلا رہے ہیں ہمیں۔ تو فراڈ چیک کرے اس بندے کے، کہ میں نے صرف یہ والی باتیں اس لیے رکھی کہ یہ لوگ جو ان کے چاہنے والے ہیں ذرا ان کا دوگلا پن چیک کریں یار، مطلب عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں، میں برولا کہہ رہا ہوں یہ بات۔ اب تک 190 ملین پاؤنڈ کا ہر جج اس چکر میں چھوڑ کے چلا گیا کہ عمران خان کا جو ہے پریشر ہے ان کے اوپر۔ کل دھمکیاں دی، آج کہتے میں نے دھمکیاں نہیں دی، نیب والوں کو دھمکیاں دی۔ عدالتیں آپ کے ساتھ، فیصلے سارے کے سارے آپ کے حق میں آتے رہے، ابھی تک 9 مئی کے فیصلے نہیں ہو پا رہے، ابھی تک 190 ملین پاؤنڈ ختم ہونے کو نہیں آ رہا، 3 جج تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ میرٹ پر مقدمہ لڑنے کے بجائے ترمیم کا سہارا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت بڑے چور ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جملہ کہ چوریاں معاف کروانے کے لیے ترمیم کی گئی ہے، تو معاف کروانے کون پہنچا ہے؟ مطلب اس سے بڑا کوئی مذاق قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اور بھی کافی ساری چیزیں اس میں ہیں، میں میرا ہاسا نہیں نکل۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جنرل عاصم منیر کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کی چوریاں معاف ہو جاتی ہیں، بلے بھائی بلے، ہوگا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی آ رہی ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے رہے ہیں کہ بھائی نیب ایک فراڈ ادارہ ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اس کو ختم کریں۔ اور یہ نیب کی انہیں ترامیم کو بحال بھی کروانا چاہتے ہیں اور ان ترامیم کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، اور جن ترامیم کے سہارے انہوں نے اپنی جس نیب کے قوانین کے سہارے، جس نیب کے سہارے انہوں نے اپنی پوری کی پوری اپوزیشن کی گردن مروڑی ہوئی تھی، جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، اور ساری اپوزیشن کے بڑے بڑے تگڑے لوگ توڑ کر اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے، آج وہی عمران خان کہتا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر کے ساتھ مل جاتا ہے اس کی چوریاں معاف ہو جاتی ہیں۔ لانڈری کہا جاتا تھا تحریک انصاف کو، لانڈری، کہ لوگ جاتے تھے اپنے گندے کپڑے اور تحریک انصاف والے دھو کے ان کو اپنی صفوں میں ملا کے ان کو صاف شفاف قرار دیتے تھے۔ کتنے نام گنو ہوں گے؟ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، متحدہ قومی موومنٹ والے، کتنے نام لوں؟ پیپلز پارٹی کے جتنے بڑے نام چھوڑ کر چلے گئے وہ سارے صاف شفاف ہو گئے۔ نون لیگ سے جتنے لوگ چھوڑ کر جن کی فائلیں تھیں نیب کی، ان میں بہت زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے، پی ایم ایل کیو میں چلے گئے تھے نا نیب کے ذریعے۔ تو بھائی یہ دھندا تو آپ کرتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے عاصم منیر صاحب یہ کرتے ہوں، لیکن یہ تو آپ کرتے رہے ہیں بھائی، اور اس کے اوپر پھر چیئرمین نیب کو آپ بلیک میل کرتے رہے ہیں، تو خان صاحب جو ہے نا وہ دن بدن ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ان کے خلاف اور ثبوت بھی آئے ہیں، وہ الگ سے خبر ہے، وہ میں اگلے ولاگ میں کروں گا۔ آرمی چیف کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جی نفرتیں ختم کریں، تو آغاز آرمی چیف صاحب آپ کریں، کیونکہ نفرتوں کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع آپ نے کیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ جنرل عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے چوریاں پکڑی تھی عمران خان کی اہلیہ کی، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھے نا کہ عمران خان ہم نے ہیرا ہمیں لبا ہے، ہمیں بھائی کوئلے کی کان سے ہیرا ملا ہے ہمیں، تو یہ ہیرا جو ہے یہ تو واقعی سچل ہے اور یہ تو کھرا ہے۔ اگر اس کی بیوی کے مجھے فائلیں ملی ہیں اور میں جا کے شکایت لگاؤں گا تو وہ بیوی کو گرفتار کروا لے گا، اس کے خلاف ایکشن لے گا۔ لوگوں نے منع کیا عاصم منیر صاحب کو کہ بھائی آپ اس بندے کو نہیں جانتے، نہیں وہ تو بڑا ایماندار آدمی ہے، جا کر فائلیں رکھ دی۔ اگلے دن عاصم منیر نے باجوہ کو کہہ کے عمران خان نے باجوہ کو کہہ کے عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس کے عہدے سے ہٹوا دیا، تب ان کی آنکھیں کھلی کیوں؟ یہ فراڈ آدمی ہے۔ تو عاصم منیر کے خلاف نفرت تو عمران خان نے خود پالی تھی۔ عاصم منیر تو آرمی چیف اب بنے نا، سال ہوا ہے، 1.25 سال ہوا ہے بھائی، ان کا تقرر رکوانے کے لیے تحریک پوری کس نے شروع کی تھی؟ نفرت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ جب نفرت کا آغاز کیا تھا تو پھر اب سامنے نفرت کا جواب جب آ رہا ہے تو پھر بھگتے ہیں بھائی۔
اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، ایک یہ اور ایک ثبوت جو عمران خان کے خلاف آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔